یا ان لوگوں کا علاج ہو جو دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے مایوس ہو گئے، جن کا علاج ممکن نہیں رہا، اور یہاں پہنچے تو رب کے کلام سے انہوں نے شفا عطا فرمائی، رب کے قرآن سے شفا پا لی۔ بس مختصر سی بات کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دم اور دعا کا سلسلہ کروں گا، کیونکہ بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو زیادہ بیمار اور زیادہ تکلیف میں مبتلا ہیں، ہزاروں کا جمع غفیر ہے۔ بس آپ کی توجہ یہ بات ہے، آپ کی توجہ ہے، دنیا کے اندر ایک درد ہے، ایک تکلیف ہے کہ عقل نہیں مانتی۔ ہاں میں مانتا ہوں جو مقام فکر ہے، کرامت اسی چیز کا نام ہے جسے عقل نہ مانے۔ اگر عقل مان جائے تو وہ دنیا داری ہوتی ہے، اگر عقل نہ مانے تو اسے خدا کا کرم کہا جاتا ہے۔ اب میں مختصر سی بات انشاءاللہ تعالی، تاریخ ساز عالمی تاجدار ختم نبوت جو کانفرنس ہیں یوکے کے اندر ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی، 1 جنوری سے لے کر 5 جنوری تک انشاءاللہ تعالی مسلسل ہو رہی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی 9 جنوری کو دوبارہ انشاءاللہ تعالی کلسی کے آستانے میں بیٹھیں گے۔ بس مختصر سا بات ہوگی، پھر انشاءاللہ تعالی آپ کو کی سماعتوں کی نظر یہ چند ہی لمحے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اتنے دور سے کس طرح بھوک لگتی ہے اور لوگ کیسے شفا پاتے ہیں۔ عقل کی بات ہے، اب عقل یہ کہتا ہے کہ انسانی جسم کے اندر اگر کوئی چیز چلی جائے، کوئی بھی چلی چیز جائے، تو اس وقت تک وہ نکل نہیں سکتی جب تک اس کا آپریٹ نہ کیا جائے، اس کا آپریشن نہیں کیا جائے۔ لیکن مقام فکر میں یہ بات نہیں ہے، نگاہ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اگر جسم کے اندر لوہا چلا جائے پھر بھی پھونک مارو تو وہ باہر نکل سکتا ہے۔ آپ ہزاروں کا جمع غفیر ہے، میرے بیگ کے پیچھے ہیں، میری بہن کھڑی ہے، ان کے جسم کے اندر سے 998 کتنے 998 کیلیں باہر نکلی، کتنی 998۔ اب جاگتی آنکھوں سے جیتی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اسی لیے ان لوگوں کو فکر ہو گیا ہے، ان دل غم ہو گیا ہے، ان کو تکلیف ہو گئی ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم کے قرآن کے اندر اتنی طاقت ہو گئی ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کی مشیقیوں کو استعمال کر سکتے ہیں، جو چیز ہم نہیں دے سکتے ہیں وہ دور کے غلام دے دیا کرتے ہیں۔ اس لیے میرا پیغام یہ ہوتا ہے، آج آ جاؤ سبز گنبد کے جھنڈے کے تلے، معیشت میں بھی خدا راضی ہوگا اور دنیا میں بھی راضی ہوگا۔ اس لیے آپ آئے ہیں، کراچی سے لے کر کشمیر سے لے کر پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ لیکن ایک تھوڑی سی بات آپ کی سماعتوں کی نظر، اگر یہ پھونک یہ دم آپ تک کیسے پہنچتا ہے اور آپ کیسے شفا پاتے ہیں، صرف یہ بات سن کر آپ دیکھیں دم سے اللہ نے 5 کروڑ انسانوں کو شفا عطا فرمائی۔ کس طرح عطا فرمائی؟ بات صرف اتنی ہے، وہ کہتے ہیں کام کرتی ہے نظر، نام ہے پیمانے کا، دعا کا اثر یہی ہوتا ہے، اے اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا اور کرم فرما دیا ہے۔ اب یہ مریض میرے پاس تقریباً 1 سال سے زائد عرصے سے آ رہے ہیں، جسم کے اندر ڈاکٹروں نے 4 سٹیج کا کینسر بتایا تھا۔ کتنے کا؟ 4 سٹیج کا۔ اور کینسر کی بھی میں حقیقت بتا دیتا ہوں، 4 سٹیج کا کینسر بتایا تھا۔ یہ کسی ملا کے دربار سے نہیں ملے گا، یہ کسی درویش کے آستانے سے ملے گا، کیوں انہوں نے ساری زندگی لفظی باتوں کو دیکھا ہے، عملی باتوں کی طرف گئے نہیں ہیں۔ اب عقل کہتی ہے مجھے ایک اس پورے مجمع میں سے، ہزاروں بندوں میں سے ایک پیپر پن، چھوٹی سی پیپر پن منہ کے اندر ڈالے، کھائے، پھر الٹی کر کے دکھا دے۔ کوئی گورا ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، ایک پیپر پن جو ہے وہ منہ کے اندر ڈالے اور پھر الٹی کر کے دکھائے۔ اسے عقل نہیں تصور کرتی، کوئی ہے انسان جو ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی قرآن میں ایسا ہے پیپر پن اتارے پھر اسے الٹی کر دے؟ لیکن اس لیے لوگوں کی سمجھ میں اس لیے بات نہیں ہوتی ہے، مقام فکر میں جو ہے وہ عقل سے اوپر چلا جاتا ہے۔ مقام فکر عقل کا نام نہیں ہے، مقام فکر عشق کا نام ہوتا ہے، اور عشق کا نام یہ ہوتا ہے، ہمارا عشق یہ کہتا ہے کہ حضور کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ہمارا عشق یہ کہتا ہے کہ حضور کی ہاتھوں میں، ابو جہل کی ہاتھوں میں کنکریوں نے حضور کا کلمہ پڑھا۔ ہمارا عشق یہ کہتا ہے، ہماری محبت یہ کہتی ہے حضور کے اشارے سے درخت چلنا شروع ہو گیا۔ اسے عقل نہیں کہا جاتا، اسے عشق کہا جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر کرامت ہوتی ہے۔ اگر کرامت نہیں ہے تو پھر اس دہلیز میں کبھی جایا نہیں کرتے۔
یہ میں آپ کو وہ بات سمجھا رہا ہوں کیونکہ اتنی دیر سے آپ کھڑے ہیں، اتنی دیر ہو چکی ہے، لوگ کہتے ہیں پھونک مارتے ہیں کینسر کے مریض کیسے ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ پھونک مارتے ہیں فالج کے مریض کیسے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اتنے ہزار مریض کیسے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، صرف آپ کی سماعتوں کی نظر، تم پھونک کو چھوڑو، تم دم کو دیکھو، نظر کو دیکھو، اگر نظر کریں تو اللہ تعالیٰ لوہوں کو بھی باہر سے نکال دے سکتا ہے۔ میں اس لیے آج ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں تمہاری عقل چھوٹی ہے، عشق بہت بڑا ہے، عشق بہت بڑا ہے، اس لیے اب وہ کام کرتے ہیں جو عشق ہوتا ہے، اور عشق کے لیے پھر 3 چیزوں کا ضروری ہوتا ہے، دل لالچ سے پاک ہوتا ہے، نظر کے اندر حیا ہوتی ہے، اور دنیا کے لیے نہیں ہوتا کام، خدا کی رضا کی خاطر ہوتا ہے۔ اس لیے نعرہ رسالت، ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت، سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت۔ آپ نے عشق کی بات، مقام عشق کی بات کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کام کرتی ہے نظر، نام ہے پیمانے کا، نظر کے اندر، اب ان کے اندر جسم کے اندر کینسر تھا، اور یہ پڑھے لکھے اچھے خاندان سے تعلق کرتے ہیں، مجھے خبر ہے آج تک تاریخ اٹھا کر دیکھیں کوئی ایسا ہو سکتا ہے کسی کے منہ سے کیلیں نظر آئی ہیں، کسی کے جسم سے کلوہ باہر نکلا ہے، اسے عقل نہیں تسلیم کرتا، دنیا کی جدید ترین سائنس نہیں تسلیم کرتی، لیکن یاد رکھو میرے مصطفیٰ کریم کو قرآن کے اندر وہ طاقت ہے۔ اگر اللہ فرماتا ہے یہ قرآن میں پہاڑوں میں نازل کرتا تو پہاڑ پاش پاش ہو کر گر جاتے، کاش اس قرآن کو ہم نے اپنے مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کیا، اگر اسی قرآن کو ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسے پڑھا ہوتا تو آج پھر یہاں ہی ہزاروں کا جمع مفید میں ہوتا، بلکہ ہر جگہ پر اسی طرح لوگ شفائی لے لیتے تھے۔ اس لیے ہم نے اس قرآن کو اپنے مال و دولت سے اکٹھا کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ دکھی انسانیوں کے لیے شفا کے لیے قرآن پڑھ کے دم کیا ہے۔ اب اس دم کے اندر ابھی پھونک نہیں لگے گی، دم نہیں ہوگا، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اشارے سے، اگر اشارے سے کیل باہر آ سکتے ہیں، جو پھونک لگے تو اس کا کتنا کرم اور مہربانی ہو سکتی ہے۔ اب اپنی آنکھوں سے، میں آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ان کا علاج مکمل ہو چکا ہے، آج اللہ نے ان کو شفا دینی ہے، آج یہ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ کہیں آپ کو کوئی سوال کر بیٹھے گا اس کا جواب آپ کے پاس ہوگا کہ اتنے دور سے پھونک سے کیا ہوتا ہے، صرف آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اب کی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ ہوتا کیا ہے، اب اپنی نظر سے دیکھ لیں گے۔ اب کسی کو پتا ہے اب جسم کے اندر کیلیں ہیں، اب کیلیں کیسے آئیں گی، کس طرح آئیں گی، میں صرف عقل کے اور عقل کے گھوڑ سواروں کو کہتا ہوں عقل کو چھوڑو اور مقام عشق کی طرف چلو، تمہیں بتائے عشق کیا ہوتا ہے، تمہیں بتائے محبت رسول کیا ہوتا ہے، تمہیں پتہ چلے کہ خوف خدا کیا ہوتا ہے، تمہیں پتہ چلے کہ انسان اپنی جوانی جب اللہ کی خاطر گزارتا ہے تو اس کے بدلے میں رب اسے کیا عطا فرماتا ہے، اور تمہیں اپنی آنکھوں سے صرف دیکھ لو آپ سارے، یہ دنیا داری یہ کوئی ایسا کام نہیں، دنیا داری ان کی گھر والی ہے، ذاتی طور پہ یہ تبلیغی جماعت والے ہیں، پیروں کو نہیں مانتے، لیکن شفا انہی جدھر اٹھتی ہے، نگاہ جدھر اٹھتی ہے ادھر ہی شفا ہوتی ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے اپنے سمجھ سے دیکھ لیں گے کہ یہ اگر جسم کے اندر سے اگر یہ کیلیں کس طرح کسی توڑ دیں، آپ دیکھ لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ اب دیکھ لیں، اب عقل اسے تسلیم نہیں کرتی، عقل اسے تسلیم نہیں کرتی۔ اب صرف اتنے دیر سے، اتنے وقت سے کھڑے ہونے سے
اتنا ٹائم سے کھڑے ہونے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میرا خیال ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ مجھے ہے کہ جسم سے منہ سے کیل نکل سکتی ہے، عقل تسلیم کرتا ہے، یہ مقام عشق ہوتا ہے۔ اس لیے عقل کے گھوڑ سواروں سے فقیروں کا تعلق نہیں ہوتا ہے، ہمارا تعلق عشق سے ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جس منزل سے عشق پہنچاوے ایمان نو خبر کوئی نہیں ہوئی۔ آپ کی سماج آپ دیکھیں، اگر مصطفیٰ جان رحمت کا قرآن پڑھ کر پھونک ماری جائے تو پھر کیوں نہیں شفا ہو سکتی ہے؟ بات یہ ہے تم لوگوں نے ساری زندگی اپنی ذات کے لیے کمایا ہے، اپنے لیے جیے ہیں، ذرا خدا کے لیے جی کر دیکھو، پھر دیکھو خدا کتنا راضی ہوتا ہے۔ کبھی در مصطفیٰ کی بات بغیر بے غرض و بے لالچ ہو کر بات کر کے دیکھو، پھر تمہیں پتہ چلتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی کرم اور مہربانی کتنی ہوتی ہے۔ کبھی اللہ والوں کی قربت میں اللہ کی رضا کی خاطر آ کر بیٹھ کر دیکھو تو پھر تمہیں پتہ چلتا ہے اللہ والوں کے ہاتھوں میں رب نے کتنی طاقت رکھی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ پیغام آپ آستانہ علیہ قلعہ سیدہ سے لے جائیں۔ وہ کہتے ہیں حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان میری، میں کسی قائدیانی کے ایجنٹ کو سامنے نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کسی قائدیانی کے ایجنٹ بن کر آستانہ علیہ قلعہ سیدہ دربار علیہ بلاوڑا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا خیال ہے آپ بالکل قریب تھے، آپ ساتھ تھے، ارشد آباد دربار قریب آ جائیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پوری دنیا میں گئے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، آپ گھر کا پتہ پوچھ سکتے ہیں، سارا کچھ پوچھ سکتے ہیں، یہ سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اتنی کیلیں جسم کے اندر سے عقل تسلیم کرتا ہے کہ ایک منہ کے اندر سے جسم کے ڈاکٹر نے ان کو 4 سٹیج کا کینسر بتایا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کینسر ہے، تمہاری دکان بند ہو جائے گی، آپ کی بات کرو تمہاری دکان بھی چلے گی، رب بھی راضی ہو جائے گا، تم حق کی بات کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ حق بات دیکھیں نا، دنیا کے اندر اگر ان کے منہ سے اندر سے کیلیں نہ نکلتی، لوگ دور جدید کے اندر کہتے ہیں کہ ہم نے آپریٹ کر کے فلانے ڈاکٹر نے بڑا اعلیٰ آپریٹ کیا، بڑی اچھی علاج کیا، لیکن میں ایک ہی بات کرتا ہوں، اب پرستوں کے گھر تم نے دل جوڑی نہ کی، تانا دیں گے بدھ کے مسلم کو ان کا خدا کوئی نہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم رب کی طاقت کو مانتے ہیں، ہم کسی کافر کی طاقت کو نہیں مانتے، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طاقت کو مانتے ہیں، ہم تاجدار ختم۔ اس لیے آپ دربار علیہ بلاوڑا شریف کا یہ پیغام ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے اگر نظر ہو تو یہ ہو سکتا ہے، تو پھر گھنٹے 3 دم ہو تو کیسے شفا نہیں ہو سکتی؟ یہی پیغام میں آپ کو دے رہا تھا، آپ کو خادم سمجھا رہا تھا، آج لے لو انشاءاللہ تعالی۔ یہ مذہب نہیں، ان جگہوں پر بھی جا کے رب نے اس قرآن سے شفا دی لوگوں کو، اللہ نے اپنے کرم سے میرے دم میں وہاں بھی شفا دی، جو کسی میں بھی یقین نہیں کرتے تھے رب نے ان کو بھی شفا عطا فرمائی۔ اس لیے یہ پیغام اپنے سماعتوں کی نظر ہے، مجھے کوئی خوف نہیں، مجھے غم نہیں، میرا سر اس جگہ میں جھک چکا ہے جہاں گرتے والے سنبھلتے ہیں، ہمیں جو بھی شفائیں ملتی ہیں سب سے گنبد کے وسیلے سے ملتی ہیں، تاجدار ختم نبوت کی محبت سے ملتی ہے۔ اللہ آپ کو بھی ایسی شفائیں عطا فرمائے گا۔ کسی کہانی میں نہ آیا کرو، کسی کہاوت میں نہ آیا کرو، اگر دم ہوتا ہے تو صرف دربار علیہ بلاوڑا شریف سے جمعرات اور اتوار کو ہوتا ہے، یا ہفتہ یا بدھ کو قلعہ سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہانی یا کہاوت سنا کر آپ کو کہے مجھے سرکار نے اجازت دی ہے، میں بھی ایسی کامیں کرتا ہوں یا ایسا کام کرتا ہوں، اس کا دربار علیہ بلاوڑا شریف سے کوئی تعلق نہیں ہے، نقل ہوتا ہے، اصل ہوتا ہے۔ اور دم کے لیے میں بتا دیتا ہوں، مجھے 22 سال ہو گئے ہیں تاریخ راتوں کو جاگتے ہوئے، مجھے 22 سال ہو گئے ہیں بوضو ہوئے، 22 سال ہو گئے ہیں دل لالچ سے پاک ہوئے، اور 22 سال ہو گئے ہیں فکر خدا اللہ کے خوف میں اور عشق مصطفیٰ میں زندگی گزارتے ہوئے۔ 22 سال کا وقت ہو چکا ہے، میری ساری جوانی اسی میں گزر گئی ہے، اس لیے ان سانسوں سے اللہ کا ذکر نکلا ہے اور لوگوں کو شفا ملی ہے۔ اللہ کریم حضور کے صدقے سے
उम्मत मुसलमान पर करम और मेहरबानी फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना खुसूसी करम और मेहरबानी फरमाए। इंशाअल्लाह तबारक ताला 1 जनवरी 2019 को इंशाअल्लाह पहले अतालमी ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो होगी उसमें खुसूसी दम और दुआ भी होगी, वो इंशाअल्लाह ओल्डम में है। 3 तारीख को इंग्लैंड के शहर इंशाअल्लाह ताला पीटरबरो में है और 5 तारीख को आलमी ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो है वो इंशाअल्लाह ताला बर्मिंघम के अंदर बिजली हाल में होगी। उन लोगों को भी ये सबक याद किया जाता है, हमारी दवाई के अंदर ताकत नहीं, सारी ताकत दुआ के अंदर मौजूद है। ये पैगाम देने के लिए मैं इंशाअल्लाह ताला जा रहा हूँ। बस एक नारा होगा, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ होगी। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, सिपहसालार अकीदा खत्म नबूवत, सिपहसालार अकीदा खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अभी इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ से कबल जो लोग रूहानी सिलसिले को जोड़ना चाहते हैं और कहते हैं मुर्शिद कामिल और मुरीद सादिक, अगर मुर्शिद कामिल और मुरीद सादिक का सच्ची मुरीदी का इख्तियार करना चाहते हो, आपका वजदान, आपका दिल और आपका यकीन मानता है, तो बस एक लम्हे के लिए अपना दाया हाथ खड़ा कर दो। जो दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ में बसत रहे हुजूर से पाक बैत होने चाहते हैं या मुरीद होने चाहते हैं, हमारी निस्बत हुजूर से पाक से है। ये अतारे दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे वही याद है मदद को, जब जहां मैंने बखारा सरकार हो से आजम नजरे करम खुदारा, इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाहर मरने के लाहद में भी उजाला होगा। नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, जितना हो सकता है मुस्तफा जाने रहमत पे दुरूद और सलाम पढ़े, शफा बन जाए। अल्लाह है, अल्लाह ही आपको शफा देगा। अल्लाह आपकी दुनिया आखिरत अनुग्रह फरमाए और तमाम आने वाले हमारों को शफाई कामना नसीब अता फरमाए। जहां तक मेरी समातों की नजर, आपकी समातों की नजर आवाज आ रही है, सभी लोग अपने अपने सर पे हाथ रख लें ताकि इस खुसूसी दम में, ये खास दम हो रहा है, आपकी मर्जी और दुख और तकलीफें जो हाइते हैं इंशाअल्लाह ताला मेरा खुदा मदीने के ताजदार के सदके से पूरी फरमाएगा। सभी लोग अपने अपने सरों पे हाथ रखें। हम दूसरे दम के लिए जो व्हील चेयर पे मुरीद है बड़ी तादाद में, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रख लें। जहाँ लोग, जहाँ आपको दर्द और तकलीफ है, आपके साथ छोटा बच्चा है, उसके सर पे हाथ रख लें ताकि खुसूसी दूसरा दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए जो चीज आपने दम करवाने की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, कोई भी चीज लाई है, उसे ऊपर कीजिए। किसी मरीज को फोन के जरिए दम करवाना चाहते हैं तो फोन नंबर मिला लीजिए ताकि उसको खुसूसी तीसरा खुसूसी दम हो जाए। ऊपर कीजिए जो चीज आपने दम करवाने के लिए, जो चीज आपने दम करवाने के लिए, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करवाना चाहते हैं, जो चीज आपने दम की नीयत से ली है उसे ऊपर कीजिए ताकि खुसूसी दम हो।
تیار ہو جائیں. جو مرادیں دل میں رکھیں میری امین کے ساتھ آمین کہیں. ضرور میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے. دعا ہے رب کعبہ سے اللہ بیماروں کو شفا دے دے, پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دے. اے اللہ جو مراد دے کے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے مراد کو پورا فرما دے. دعا ہے رب کعبہ سے جب ہمارا اس دنیا سے گزر ہو ہماری زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور قبر میں سرکار دو عالم کی زیارت نصیب فرما دے. اے اللہ پاکستان پر خصوصی اپنا کرم اور مہربانی فرما دے. اے اللہ جہاں امت مسلمان ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی پریشان حال ہے, تو اسی مصیبت کے اندر گرفتار ہے, تو حضور کے صدقے سے اپنا کرم اور مہربانی فرما دے. اے اللہ آنے والے تمام ظاہرین پر اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرما دے. اے اللہ جو حاجت لے کے اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک کے صدقے سے صوفی مصطفیٰ حضرت قبلہ عالم پیر مسجد علی سرکار کے وسیلے سے ان پر اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرما دے. اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر سے نفرت نکال کر ایک دوسرے کی محبت ڈال دے. اے اللہ ہمارا یقین ہمارا ایمان صرف تیرے حبیب پر ہے. ہمیں تاجدار ختم نبوت کی ڈیوٹی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ امت مسلمہ میں جہاں بھی کوئی فتنہ ہے, کوئی فساد ہے, اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے سب سے گمت کے وسیلے سے اپنا کرم اور مہربانی فرما دے, فتنے کو ختم کر دے. اے اللہ جہاں بھی کوئی بیمار ہے, کسی بھی دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہے, کسی پریشانی میں مبتلا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے کرم اور مہربانی فرما دے. اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر صرف خوف ہے, اپنا خوف اور عشق مصطفیٰ ڈال دے. اے اللہ ہمیں وہ والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جسے تو پسند فرما دے. اے اللہ ہم تجھی سے مانگتے ہیں, تیرا ہی کرم مانگتے ہیں, تو ہی شفاعیں دیتا ہے, تو ہی کرم اور مہربانی فرماتا ہے. ابھی جو حاجت ہے دل میں رکھیں اور میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں. یاد رکھیں رب ان کی بھی سنتا ہے جن کی زبان نہیں ہوتی, دل سے اٹھی بات میرے رب کو بڑی پسند ہوتی ہے. آمین 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 آمین.